ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شبنم اور فرزانہ دور کسی شہر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ شبنم اپنے ماں باپ کی سگی بیٹی تھی، جبکہ فرزانہ کو گود لیا گیا تھا۔ شبنم اپنی بہن فرزانہ سے بہت جلتی تھی۔ ایک دن شبنم اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں، آپ اس فرزانہ کی بچی کو کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کسی کوڑا کرکٹ میں ملی ہوگی۔ تو ماں اسے ڈانٹ کر کہتی ہے، ارے شبنم، چپ کر جاؤ، تمہیں بالکل بات کرنے کی تمیز نہیں، یہ تمہاری بہن ہے، ہم نے اسے کوڑا کرکٹ سے نہیں اٹھایا۔ شادی کے پہلے 3 سال ہمارا کوئی بچہ نہیں تھا، ہم مایوس ہو چکے تھے، تو ہم نے اس لیے فرزانہ کو گود لیا تھا، اور پھر اچانک سے تم پیدا ہو گئی 1 سال بعد۔ تو شبنم کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں پہلے پیدا ہو جاتی، اب میں بالکل اکیلی ہوتی اور ساری چیزوں پہ عیش کر رہی ہوتی، کوئی میرا حصے دار نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں سن کر فرزانہ بہت مایوس ہو جاتی ہے اور چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فرزانہ بہت معصوم اور سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ اپنی ماں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، ماں جو لا کے دیتی وہ اس میں خوش تھی۔ دوسری طرف شبنم ہر وقت اپنی ماں سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اپنے لیے بازار سے نیل پالش خریدنی ہے۔ تو ماں اسے پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی بہن کے لیے بھی خرید لینا۔ یہ سب کہہ کر اس کی ماں چلی جاتی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد شبنم کہتی ہے کہ میں اپنے لیے اچھی سی نیل پالش کسی بڑے دکان سے خرید لوں گی، اور فرزانہ کباڑن کے لیے ایک سستی والی خرید لوں گی۔ کچھ دیر بعد شبنم بازار سے واپس آتی ہے اور فرزانہ سے کہتی ہے کہ لے فرزانہ، تمہاری یہ سستی والی نیل پالش، اسے لگا لینا۔ فرزانہ کو نیل پالش لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے وہ اسے ایک سائڈ پہ رکھتی ہے اور اپنے کاموں میں مگن ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں آتی ہے تو اس کی نظر نیل پالش پہ پڑتی ہے اور وہ اسے لگانے کا ارادہ کرتی ہے۔ جب وہ نیل پالش اپنے ہاتھوں پہ لگاتی ہے تو اس کی ایک بوند اس کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے، تو وہ کپڑے بہت خوبصورت اور سونے کے بن جاتے ہیں۔ تب وہ آوازیں دیکھ کر ماں کو بلاتی ہے اور اسے سارا واقعہ بیان کرتی ہے، تو ماں کہتی ہے چلو ہم اسے کسی اور چیز پہ ٹرائی کرتے ہیں، تو وہ بھی سونے کے بن جاتے ہیں۔ یہ سب شبنم دیکھ کر اداس ہوتی ہے کہ ارے یہ فرزانہ تو بہت امیر ہو جائے گی، اب میں کیا کروں گی اپنے غریب سسرال میں جا کر۔ یہ سب کہہ کر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ تب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس نیل پالش کو چرا کر اپنے سسرال لے جاؤں۔ اس آئیڈیا کے جنم لینے کے بعد وہ فرزانہ سے نیل پالش چرا لیتی ہے اس کے کمرے میں جا کر۔ جب شبنم کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک کمال کی چیز لائی ہوں، یہ دیکھو نیل پالش۔ یہ ایک عام سی نیل پالش نہیں ہے، کیونکہ اسے لگا کر ہر چیز سونے کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم اس گاؤں کے امیر لوگ بن جائیں گے۔ آپ اسے اپنی انگلیوں پہ لگا دو تاکہ آپ کی بھی اپنے گاؤں میں عزت بڑھ جائے۔ جب شبنم کا پتی نیل پالش لگاتا ہے تو اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا پتی چلانے لگتا ہے، ارے شبنم، یہ کون سی نیل پالش ہے، اس نے تو میری انگلیاں کاٹ دی۔ پھر فرزانہ بھی اپنی انگلیوں پر لگاتی ہے چیک کرنے کے لیے، تو اس کی بھی انگلیاں کٹ جاتی ہے، تو دونوں رونے لگتے ہیں۔ شبنم کہتی ہے کہ چلو فرزانہ کے پاس چلتے ہیں، اور وہ مائکے چلی جاتی ہے۔ جب وہ مائکے آتی ہے
تو سارا واقعہ اپنی بہن اور اماں کو بتاتی ہے، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک پری نمودار ہوتی ہے اس نیل پالش سے اور شبنم سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے کیے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تم نے اس سے فرزانہ سے چرایا تھا، یہ تمہاری سزا ہے۔ تو شبنم یہ سب سن کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تب فرزانہ پری سے کہتی ہے کہ پلیز انہیں معاف کر دے اور ان کی انگلیاں انہیں واپس کر دے۔ پری فرزانہ کی بات مان لیتی ہے اور جادو سے ان کی انگلیاں انہیں واپس کر دیتی ہے۔ تب شبنم اور اس کا پتی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پری فرزانہ کو نیل پالش پکڑا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور شبنم فرزانہ سے معافی مانگ کر اس سے دل سے اپنا بہن مان لیتی ہے۔